نہایت محترم سامعین، سب سے پہلے شکر ہے اس خالق کے کائنات کا، اس رب اکبر کا، اس علی کل شیء قدیر کا کہ جو کن کہے اور مصطفیٰ خلق ہو جائے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ، وہ بے مثل و بے مثال اللہ کہ جس نے ہماری زندگی میں ایک اور شب رکھی، اور وہ لائق حمد ہے کہ اس شب میں اس نے ہمارے لیے ذکر محمد و اہل بیت محمد کو رکھا۔ شکر کو اگر اپنا لیں گے تو جتنا زندگی میں شکر شامل ہوتا جائے گا اتنا انسان کا معیار اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا جائے گا۔ شکر کو اپنی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھی ایسی نعمت جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے وہ اللہ واپس نہ لے، چاہے وہ صحت ہے، وہ آنکھ ہے، وہ سماعت ہے، وہ نطق ہے، وہ ہاتھ ہیں، وہ پاؤں ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کبھی آپ سے واپس نہ لے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ دراصل ہم شکر ادا کرنے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں پھر ایک عذاب بن کے زندگیوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ شکر ادا کرتے رہیں، شکر خدا کو پسند ہے، اور کتنا شکر ادا کریں گے اس علی کل شیء قدیر کا کہ جس نے اس دنیا میں بھیجا، قابل ذکر کیا۔ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کون ہم میں سے قابل ذکر تھا، لیکن ہم کسی کے حساب میں تھے۔ ہم کسی کے حساب میں، کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی مقام پہ ہم تھے کہ ہمیں اس دنیا میں آنا ہے۔ پھر اس دنیا میں آنے کے بعد پھر عجیب معاملات ہوئے، پھر قبائل ہیں، خاندان ہیں، نسلیں ہیں، خطے ہیں، رنگ نسل کے معاملات ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بہترین والدین عطا کیے۔ یہ بھی کرم ہو جاتا ہے۔ انسان پہلے تو یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ نے انسان بنایا۔ وہ علی کل شیء قدیر تھا، جو انسان کا خالق ہے، مکھی کا بھی وہی خالق ہے، جو انسان کا خالق ہے وہی حیوان کا خالق ہے۔ تو ہماری جو خلقت میں، جو ہمارے مقصود میں تھا، اللہ نے ہم کو انسان بنایا، پھر اچھے والدین عطا کیے۔ بہت سارے لوگ انسان بھی بنائے گئے، انسان بن بھی گئے، اچھے والدین بھی مل گئے، مگر اچھے ہادی نصیب نہ ہوئے۔ خدا آپ کو آباد رکھے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے، انسان بنے، اچھے والدین بھی نصیب ہو گئے، مگر جب بات ہادیان کی آئی، جب بات رہنما رہبر کی آئی قبلہ، تو وہاں پر بہت سارے لوگ، اور نگاہ کریں پوری کائنات میں، نگاہ کریں کہ ہادی دیکھیں، کوئی کسی نے آگ کی پوجا کی، کسی نے پتھر کی پوجا کی، کسی نے پانی کی پرستش کی، کسی نے آگ کی پرستش کی، کسی نے سورج کی پرستش کی۔ تو جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا کیے کہ جن پر وہ خود صلوات بھیجتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جن پر وہ علی کل شیء قدیر، وہ مہربان، وہ علی کل، یہ مراتب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تمام آپ جو بھی لوگ جڑے ہیں اس عظیم خاندان سے، اچھے والدین نصیب ہوئے، پھر یہ بھی دیکھا انسان بن گئے، اچھے والدین نصیب ہو گئے، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ جیسا ہادی، امام الانبیاء، رسول بھی نصیب ہو گئے۔ مگر پھر کیا کمال ہوا کہ جن کو اللہ نے انسان بھی بنایا، جن کو اچھے والدین بھی عطا کیے، جنہیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی اور علی ابن ابی طالب جیسا ولی بھی عطا فرمایا۔ مل کے نعرہ حیدری خدا۔ یہ انسان کے اور بالخصوص ایک مسلمان کے مقدر کا معراج ہے کہ اسے زندگی میں محبت امیر المومنین، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے۔ علی علیہ السلام اتنا چھوٹا ہے ہی نہیں کہ کوئی ایک گروہ اس کو لے جائے۔ علی علی کل شیء قدیر کے عظیم شاہکار کا نام ہے۔ ناد
علی ابن ابی طالب علیہ آخری زمانے میں اللہ نے ان ہستیوں کو رکھا، 1400 سال پہلے انہوں نے اپنا عصر زمانہ وقت گزارا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر نے چونکہ زمانوں کا اختتام تھا تو اللہ نے جتنے فضائل اس کی بارگاہ میں تھے اس نے تمام کے تمام اس گھرانے کو عطا کر دیے ہیں۔ مراتب کی حد، مناقب کی حد، منزلت کی حد، فضائل کی حد، اللہ کل شیء مصائب امت کی وجہ سے ہوئے ہیں، مصائب امت کی طرف سے ہوئے ہیں۔ مصائب ہوئے کیوں ہیں؟ چونکہ لوگوں نے ان کے فضائل نہیں مانے۔ اگر لوگ محمد و اہل بیت محمد کے فضائل مان لیتے تو کبھی مصائب نہ ہوتے، تو فضائل کا انکار ہی اسی کی وجہ سے یہ مصائب ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اوپر جو اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تاجدار مدینہ جیسا نبی اور والی ولایت، والی نجف، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہادی اور امام ملے، اور یہ ہم نے خود نہیں گھڑے، ہم نے علی کوئی خود گھڑا نہیں ہے، خود بنایا نہیں ہے، خود کسی کو چند ٹکے دے کر، چند پیسے دے کر یہ نہیں کہا کہ ہمیں علی کی مدحت میں کچھ لکھ دو۔ یاد رکھے جس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ہر جگہ پہ لکھا ہے علی 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 علی۔ جس کا دل بولے وہ بولے حیدری۔ خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولایت ہے یہ الہی ولایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کفران نعمت نہیں کرنا زندگی میں کبھی، اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا یا جھٹلانا یہ اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ انسان اللہ کی نعمت کو ٹھکرائے یا جھٹلائے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، قرآن میں ایک تذکرہ ہے ملک سبا کا۔ ملک سبا کے اوپر اللہ کا اتنا کرم تھا کہ اللہ نے دریاؤں کا رخ ان کی فصلوں کی طرف، ان کی کھیتیوں کی طرف اللہ نے دریاؤں کا رخ کر دیا، اور اناج عام اور غلہ عام اور ہریالی اور شاداب لوگ آباد اپنے اپنے نظام میں، قبائل میں۔ لیکن کیا کرتے تھے؟ کفران نعمت کرتے تھے۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ روٹی کھاتے تھے، جو بچ گئی وہ پھینک دیتے تھے۔ اتنی روٹیاں انہوں نے پھینک دیں کہ روٹیوں کا ایک پہاڑ بن گیا، اور جب روٹیوں کو پہاڑ بنا تو خالق کا آواز آیا کہ یہی جو تم نے پھینک دی ہیں یہی نہ کھلاؤں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ تو کیا ہوا کہ قحط پڑا، بیماری آئی، مصیبتیں نازل ہوئیں، دریا خشک، فصلیں تباہ، ذخیرہ شدہ جتنا اناج تھا، گندم جتنا معاملہ تھا سب برباد ہو گیا۔ تفاسیر میں ملتا ہے کہ اس طرح سے بھوک سے مقابلہ ہوا کہ اسی روٹیوں کے پہاڑ کے پاس وہ لوگ آئے اور اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کے کھانے لگے، اور لکھا ہے کہ کھاتے بھی تھے اور ساتھ پہچان کے کہتے تھے کہ یہ تو میرے گھر کی بنی ہوئی ہیں۔ دوسری مجلس میں، آج یہ دوسری مجلس ہے اور انشاءاللہ زندگی پھر ہے تو آپ کا دیدار زیارت ہوگی۔ ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، ذرا تمام نگاہ رکھیں عزادار کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اللہ نے امت محمد مصطفیٰ پر فضائل علی نعمت سبا بنا کے نازل کیے ہیں۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے حیدری حیدری۔ اللہ آباد رکھے۔ اللہ کل شیء قدیر نے پوری امت پہ، تاجدار مدینہ کی پوری امت پہ ولایت علی نعمت سبا کی طرح، نعمت سبا بنا کے نازل کیے فضائل علی۔ پڑھنے تو ہر حال میں ہیں مسلمان کو فضائل علی۔ ہائے 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 ہائے، جیسے روٹیاں کھانی تو پڑی ہیں، اب یہ کھانے والے کی مرضی ہے کہ وہ چولہے سے لے کے کھاتا ہے یا گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کے کھاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اپنے گھر میں پکی ہوئی کھاتا ہے یا رد کی ہوئی وہ اٹھا کے کھاتا ہے۔ تو اللہ نے
فضیلت امیر المومنین کو قرآن کے پاروں میں محفوظ کیا ہے۔ ہم جتنی بھی ہماری جو شیعت ہے، ہمارا جتنا پرچار ہے، یہ مطابق عقل ہے، یہ مطابق قرآن ہے۔ ہمارا کوئی ایک مقام، ہمارا کوئی ایک اجتماع کوئی ایسا نہیں ہے جس میں ہماری کوئی ذاتی خواہش کا نتیجہ ہے، یہ سب الہی حکم کا نتیجہ ہے۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، یہ نعرے، یہ صلوات، یہ بدر، یہ احد، یہ خیبر، یہ خندق، یہ غدیر، قرآن میں نظر نہیں آ رہی یہ ساری چیزیں؟ یہ سارا کا سارا نظام یہ الہی نظام ہے، یہ قرآن کا نظام ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر ہم حدیث قصہ نہیں پڑھیں گے۔ تو عرش سے آواز آ رہی ہے، حدیث قصہ نہیں پڑھو گے، قرآن تو پڑھو گے؟ کہ قرآن تو پڑھیں گے۔ فرمایا اگر قرآن پڑھو گے تو میں آیہ تطہیر پڑھاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی مسلمان جس کا قرآن اس آیت کے بنا مکمل ہو جائے گھبرا کے نہ بولے میرے ساتھ۔ کوئی ایسا قبلہ، کوئی ایسا مسلمان، چاہے قرآن شبینے میں پڑھا جا رہا ہے یا قرآن تراویح میں پڑھا جا رہا ہے یا قرآن کسی سال ثواب کے مقام پہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ آیت نہیں پڑھی جائے گی۔ انما یرید اللہ لیذھب، آیت تطہیر نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں مسلمانوں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آیت تطہیر پڑھیں گے۔ انکار جو حدیث قصہ کیوں قائم ہو رہی ہے؟ چونکہ حدیث قصہ کی نص قرآن میں موجود ہے۔ آپ اس حدیث قصہ کو جو آغاز مجلس میں قبلہ نے پڑھی، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب نے مل کے سنی، اس کو ہمیں اگر کسی جگہ پہ ہمیں سے پروف کرنا پڑ جائے تو اس کی دلیل قرآن ہے۔ مسلمان قرآن کا انکار نہیں کرے گا۔ اور اس پہ میں نے بڑی لاتعداد اس پہ مجالس پڑھی ہیں کہ تاجدار مدینہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، فرمائے دو گراں چیزیں، ہم وزنی ہم پلہ بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب، و اطرۃ اہل بیت۔ اور اس دنیا میں جا کے دیکھیں کہ ان دو چیزوں کے علاوہ ہر ایک انسان نے دین کو بیچا۔ اپنی تو ہم بات ہی نہیں نہ کرتے، ہمارا تو لینے والا زمانہ ہے نا، دینے والے تو سر دے گئے، قربانیاں دے گئے، ہم نے تو اسلام سے کچھ لینا ہے۔ کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو کاروبار چاہیے، دنیا چاہیے، ہمارا پھر وہ دے رہا ہے۔ ہر چیز بک گئی اسلام کے نام پر، لیکن دو چیزیں جو تاجدار مدینہ چھوڑ کے گئے ہیں آج تک آپ تاریخ اٹھا 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر آپ مسلمان دیکھیں کہ آج تک قرآن کو مٹا کوئی نہیں سکا اور آل کو جھکا کوئی نہیں سکا۔ یہ نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں، باقی سب چیزیں بک گئی۔ کہا حدیث قصہ نہیں پڑھوں گا، حدیث قصہ نہیں پڑھو گے، آیت تطہیر تو پڑھو گے؟ یہ اب الہی نظام ہے، پڑھوا رہا ہے اللہ۔ اس نے کہا سارے کام کروں گا، صلوات نہیں پڑھوں گا۔ کہا صلوات نہیں پڑھو گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو پڑھو گے؟ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو سارے کام کروں گا مگر میدان مباہلہ میں سچوں کا جانا نہیں پڑھوں گا۔ خالق نے فرمایا گھبرا نہیں، اگر تو یہ نہیں پڑھے گا تو کیا آیہ مباہلہ نہیں پڑھے گا؟ میں پڑھواؤں گا تجھ سے، خدا آپ کو آباد رکھے۔ میں پڑھ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو سارے کام کروں گا، سارے کام کروں گا، غدیر نہیں پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن تو پڑھے گا، قرآن میں پڑھاؤں گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے سارے کام کروں گا مگر علی ولی اللہ نہیں پڑھوں گا۔ کل سے تقریر کو جوڑ رہا ہوں، سارے کام کروں گا، علی ولی اللہ نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا میں پڑھواؤں گا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ مل کے نعرہ ہر علی والا
مل کے حیدری خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے، آپ سلامت رہیں۔ انما ولیکم اللہ، ہماری عزاداری، ہماری شیعت یہ کسی کی ذاتی اختراع نہیں ہے، یہ کسی کا گھڑا ہوا دین نہیں ہے، کسی کی یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ہم اپنی محبت سے یہ انعقاد غدیر کا عشیر کا یہ ہم خود نہیں کرتے، یہ تمام کا تمام اس کا جو ثبوت ہے، جو نص ہے وہ قرآن ہے اور وہ محفوظ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا محافظ وہ خود آپ ہے۔ سب سے بڑی جو بات ہے اس کا محافظ وہ خود علی کل شیء قدیر ہے۔ انما ولیکم اللہ، یہ تین ولایتیں قرآن حکیم میں پیش کی گئی، اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مبلغ اعظم سے کسی نے کہا تھا یہ کیا ہوا جی، لا الہ الا اللہ بھی مختصر کلمہ، محمد الرسول اللہ بھی مختصر کلمہ، لیکن جیسے بات علی کی آئی، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، انہوں نے کہا بھائی یہ توحید کا مزاج ہے، قرآن کھولو اور قرآن میں پڑھو، جب اپنی بات کی تو کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور جب علی کی بات آئی تو کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون۔ مل کے نعرہ حیدری۔ یہ تین ولایتوں کا تذکرہ علی کل شیء قدیر نے قرآن حکیم میں لا ریب بمثل کتاب میں قرآن سے زندگیوں کو جوڑ کے رکھیں۔ روزانہ کی ایک آیت پڑھیں اور ایک آیت کا ترجمہ، بجائے کہ آپ پوری سورت پڑھ دیں نہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا ہے، کیا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کا اللہ نے نہیں کہا کہ اس کو ایک سورت کو ماہ رمضان میں آپ نے ختم کرنا ہے قرآن کا۔ تدبر، تفکر، ایک ایک آیت لیں قرآن کی، سارے راز، اور سچی بات اس دنیا میں آپ کو قرآن بتائے گا یا یہ 14 بتائیں گے، باقی ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے دین کو لیا، جہاں جہاں اپنا فائدہ ہوا، جہاں جہاں اپنی بچت ہوئی، جہاں جہاں خود کو منافع ہوا، وہاں پر مسلمان نے دین کو استعمال کیا۔ دین کا کارڈ ہے جو ہمیشہ استعمال کیا گیا اور صدیوں سے ہوتا آیا ہے، جو نہیں بکا، جو نہیں جھکا، یا وہ اللہ کا کلام ہے یا محمد و اہل بیت محمد کا عظیم صحن۔ سر دینے والے، جان دینے والے، نوکے سنا پہ قرآن پڑھنے والے، یہی گھرانہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کل شیء قدیر نے تین ولایتوں کا تذکرہ کیا۔ نبوت کا جب مقام آیا تو نبوت کی فہرست اللہ نے اتنی طویل رکھی کہ 1.25 لاکھ انبیاء خلق فرمائے، 1.25 لاکھ نبی خلق فرمائے۔ کل کی مجلس ذہن میں ہوگی آپ کے، اللہ معیار عہدہ عطا کرتا ہے، اللہ رشتہ نہیں دیکھتا، میرے گھر کتنے چکر لگائے، اللہ یہ نہیں دیکھتا مجھے عادل مانتا ہے یا نہیں۔ عدل کا نظام توحید کے بعد ہے، نبوت بھی اس کے بعد ہے۔ 5 جو اصول دین ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، جو ہمارا پہلا سبق ہے ماں کی گود سے، وہ اصول دین ہے جو ہمیں ماں پڑھاتی ہے کہ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ توحید کے بعد نبوت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، توحید کے بعد ہے عدل، انصاف اللہ کا سب سے پہلے وہ ہے چونکہ وہ خالق عدل ہے۔ باقی پوری کائنات کا جو پروگرام اللہ کل شیء قدیر نے مرتب فرمایا ہے وہ عدل کے میزان پہ رکھا ہے۔ خدا کو سب سے پہلے، جو خدا کو عادل مانتا ہے وہ کبھی خدا کی صفت پہ، خدا کے اختیارات پہ، خدا کے کرم پہ، یہ محمد و اہل بیت محمد کے فضائل، محمد و اہل بیت محمد کے فضائل نہیں ہیں، یہ اللہ کے فضائل ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑے رہ گئے، میرے ساتھ بولتے ہیں اگر سمجھ آ رہی ہے بھجن۔ اللہ اکبر، عبادت یا رسول اللہ صلی اللہ، گناہ معاف ہو جائے، مل کے نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کل شیء قدیر کے لیے ہیں۔ یہ کعبے میں آنا یہ علی کا فضائل نہیں ہے،
یہ تاجدار مدینہ کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ علی کا فضائل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضائل ہے۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ جو ان کا اقرار کرے وہ سمجھے میں نے اللہ کا اقرار کیا ہے، اور جو ان کا انکار کرے وہ ایسے سمجھے کہ جیسے میں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ ان کی ولایت، جو ان سے محبت کرے وہ سمجھے اس نے اللہ سے محبت کی۔ ہمارے ایک بزرگ ذاکر تھے، خدا درجات بلند فرمائے، پنجاب پاکستان کے سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال، وہ فرمایا کرتے تھے لڑائی اللہ کی ہے، وہ سامنے آیا نہیں ہے، سامنے آئے ہیں 14۔ آئے یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو، خدا آباد رکھے۔ مل کے نعرہ حیدری، ایک بار پھر نعرہ حیدری، خدا آباد، خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے۔ لڑائی اللہ کی ہے، معاملہ اللہ کا ہے، وہ سامنے آئے ہیں یہ، اسی لیے معاشر میں بھی سامنے ہوں گے یہ۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو آباد رکھے۔ اللہ کل شیء قدیر، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ اللہ، یہ سب اللہ کے فضائل ہیں۔ یہ ان کا ظہور ہونا، ان کا نور ہونا، ان کا ایک ہی افطار میں 40 جگہ پر موجود ہونا۔ آئے ہائے، گھبرائے نہیں، 40 جگہ پر ان کا موجود ہونا، ان کا ہر جگہ پہ۔ دیکھیں ابھی یہ جو پڑھ رہا ہوں میں، آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی سورہ آیہ ولایت جو میں نے پڑھی ہے، اور قبلہ نے زکوٰۃ کا اشارہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اسی کے اندر سمجھے نا زکوٰۃ کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ایک اللہ ولی، دوسرا اللہ کا رسول ولی، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں، شاہ صاحب حیدری، یا علی یا علی، حالت رکوع میں یا علی، خدا آباد رہے۔ تو اللہ نے امیر المؤمنین کے اس عمل کو قرآن کے اندر زکوٰۃ کہا ہے، زکوٰۃ۔ امیر المؤمنین نے یہ جو زکوٰۃ دی ہے، یہ جو انگوٹھی دی ہے، سید ابن عرب نے تفسیر رفاعی میں اس کی بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ بات بہت لمبی ہو جانی ہے۔ یہ جو انگوٹھی دی ہے امیر ممکنات نے، ایک بات یاد رکھے، شیعہ نے حیدر قرار، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشری کے لوگوں، یہ یاد رکھو اور اپنے بچوں کو تعویذ کی طرح یہ حفظ کروا دیں یہ بات کہ علی شریعت کے ماتحت نہیں ہے، شریعت علی کے ماتحت۔ جو یہ کریں گے، جو یہ کہیں گے، جو یہ فرمائیں گے، وہ شریعت ہوگی۔ جو یہ کہیں گے، جو یہ کہیں گے، جو یہ عمل کریں گے، جو یہ عمل کریں گے، یہ روٹیاں دیں گے مسکین کو تو آیت آئے گی۔ ان کا گھوڑا میدان میں دوڑے گا تو قرآن بولے گا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ قرآن ان کے عمل کا نام ہے، جو انہوں نے کہا، اور قرآن نازل ہوا ہے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مدینہ کے دل پہ نازل ہوا ہے، اور جو اس دل کے اوپر کھیلا ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو اس دل میں رہتا ہے اسے حسن کہتے ہیں، جو مہر پیمبر پہ سوار ہے اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو عمل کو قرآن کی زبان میں زکوٰۃ کہا گیا۔ امیر المومنین کے اس عمل کو جو مولا نے کیا ہے اسے زکوٰۃ۔ علی شریعت کے ماتحت نہیں، شریعت علی کے ماتحت ہے، شریعت امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے، اور کسی مسلمانوں کے کسی فرقہ کی وجہ سے اللہ شریعت علی کے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ پچھلے بھائی 3 آج پھر 3 اکٹھے ہیں اور ہیں بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ یا بندے گھٹاؤ، یا 2 کرو یا 4 کرو۔
آ جائیں بسم اللہ آ جائیں ایک سلوات بھیج دے محمد والے بیت محمد اللہم صلی اللہ. یہ 3 والا کام ختم کریں یا جیسے 4 کریں یا 2 کریں. خدا بات رکھے. بے شمار زکوٰۃ کہا ہے قرآن نے. دلیل کیا ہے کہ علی شریعت کے ماتحت ہے یا شریعت علی کے ماتحت؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مت بات دلیل سے ہوگی. فقہ کا مسئلہ ہے. قبلہ مولانا وسیم عباس علوی صاحب تائید فرمائیں گے اور جتنے بزرگان فقہ پہ نگاہ رکھنے والے موجود ہیں وہ تائید فرمائیں گے کہ شریعت فقہ کا قانون ہے کہ جب آپ نے تکبیرۃ الاحرام بلند کر دی اللہ اکبر نماز کے لیے تو اب حکم ہے کہ آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. بیت اللہ کی جانب سے بیت اللہ کی طرف سے رخ نہیں موڑیں گے, چہرہ نہیں ہٹائیں گے ورنہ نماز باطل. فقہ کو حکم ہے کہ کوئی بھی ایسی حالت شکل آپ نہیں اختیار کریں گے جس سے نماز کی حالت خراب ہو جائے. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صلاتا ظہر مع النبی فی مسجد نبوی, کہ ظہر کی نماز کے وقت ہم مسجد نبوی میں رسول اللہ کی اقتداء میں سب تھے اور پوری جماعت کی پہلی صف کے پہلے نمبر پہ دائیں جانب امیر المومنین کھڑے ہیں, آگے رسول ہیں. تو سائل نے مسجد کے دروازے پہ صدا بلند کی, کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے. پاکستان میں جو وقت گزار کے آئے ہیں یا جو جاتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ انڈیا پاکستان میں اکثر مانگنے والے لوگ مساجد کے باہر آ کے بیٹھتے ہیں, لیکن آج کے دور میں بھی کوئی ایسا مانگنے والا نہیں ہمیں نظر آیا کہ جو نماز با جماعت ہو رہی ہو, ہائے 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 ہائے, با جماعت نماز ہو رہی ہو اور وہ صدا کر رہا ہو کہ کوئی ہے کہ جو کوئی اللہ کے نام پہ دے. انتظار کرے گا, وہ انتظار کرے گا کہ نماز ہو جائے, سلام ہو جائے اور اس کے بعد پھر جب نمازی باہر نکلیں تو. لیکن یہاں جو فقیر ہے وہ انتظار نہیں کر رہا اور پہلی صف کے پہلے نمبر پہ تاجدار مدینہ کے بعد پہلی صف کے پہلے نمبر پہ امیر المومنین کھڑے ہیں اور پوری جماعت حالت رکوع میں ہے, حالت قیام میں ہے, اور سائل کہہ رہے کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے. پہلی صدا لگی, تاریخ میں سے ہی لکھا ہے, اور پوری جماعت حالت رکوع میں پہنچی. سائل نے پھر کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے. معلوم ہوا کہ سائل کو یقین ہے کہ کوئی ایسا ہے جو نماز بھی جاری رکھے گا. علی کے لیے بولنا ہے, میرے لیے نہیں. بسم اللہ, مل کے نعرہ حیدری. خدا بابا سائل کو یہ یقین ہے, مدم کاظم شاہ جی, سائل کو یہ یقین ہے, سائل کو یہ یقین ہے کہ کوئی ایسا ہے جو نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے. اب تیسری مرتبہ سائل نے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے, اور پوری جماعت حالت رکوع کی حالت میں ہے. اور تیسری مرتبہ حضرت ابی سعید خدری کہتے ہیں کہ اس فقیر نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کہتا ہے کہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی کوئی بات اللہ سے شکوے کی کرتا ہے جواب یہ کیوں دیتے ہیں. میں اس پہ اشرا پڑھ سکتا ہوں اس جملے پہ. خدا بات رکھے, بہت شکریہ. بے بہا علی ولی اللہ حیدری. اس پہ بہت ساری مجالس ہیں, اس پہ بہت سارے واقعات ہیں. جب بھی کسی نے شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کیا, سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا, پکارا اللہ کو, تو اللہ کی قدرت کے, اللہ کی عطا و بخشش کے جو مظہر بن کر سامنے آئے وہ یہی گھرانہ ہے. تو امیر ممکنات نے حالت رکوع میں علی شریعت کے ماتحت یا شریعت علی کے ماتحت یہ نگاہ رکھنی آپ نے. تو امیر ممکنات نے ہاتھ بڑھایا, حالت رکوع میں ہاتھ بڑھایا, اور سائل نے آگے بڑھ کر انگوٹھی اتار لی. علی والو یاد رکھنا, اگر علی ہوتے شریعت کے ماتحت تو نماز ہو جاتی باطل.
قرآن کہہ رہا ہے نماز باطل نہیں ہوئی، آیت ولایت نازل ہوگا۔ صدقہ صدقہ مرحبا، مل کے نعرہ حیدری۔ خدا آباد رکھے، بہت شکریہ، آباد رہیں علی والے، مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری، مرحبا مرحبا، سلامت رہیں یا علی کہنے والے، سلامت رہیں محبان علی ابن ابی طالب۔ علی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، شریعت علی کے ماتحت ہے۔ علی ابن ابی طالب اگر شریعت کے ماتحت ہوتے تو نماز باطل ہو جاتی، اور یہ ہوا، عصر رسول میں ہوا۔ پھر کسی نے خود ایک اپنا فقیر بلایا، کسی فقیر نے فقیر بلایا، جو تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں، کسی فقیر نے فقیر کو بلایا اور اس نے کہا، پورا معاملہ پہلے سیٹ کیا گیا، فارم 47 والا فقیر بلایا گیا۔ خدا آباد رکھے، مل کے نعرہ حیدری۔ یہ نام علی کا اعجاز ہے، یہ مجلس کی زینت، یہ نام علی کا اعجاز ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ زینت مجلس کی ذکر زینت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پاک نام۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں حالت رکوع میں جاؤں تو تم بھی صدا کرنا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے، تو جب میں ہاتھ بڑھاؤں تو ایک اتارنا۔ اور نماز پڑھنے والا جب حالت رکوع میں پہنچا تو سائل نے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے، تو ہاتھ بڑھایا تو ایک انگوٹھی اتار لی، فوراً وہیں سے دوڑا تاجدار مدینہ کے سامنے، کہتا جی کچھ آیا کوئی اوپر سے کوئی پیغام؟ فرمایا کیا کیا تو نے جو میں نے بھی آج انگوٹھی دی ہے سائل کو؟ فرمایا تو آیت کے چکر میں ہے، نماز پڑھ باطل ہو گئی ہے تیری۔ علی ابن ابی طالب، لیکن یاد رکھے جوانوں کے شریعت اور ولایت کا مقابلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا نقص ہے کہ اگر ہم تھوڑی داد کے لیے ہم ممبر پہ آنے والے لوگ اگر نماز کو یا شریعت کو ایک طرف کھڑا کریں اور ولایت امیر المومنین کو ایک طرف کھڑا کریں صرف اپنی داد کے چکر میں، تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ یہ اللہ کے دین کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے موضوعات پڑھے جائیں کہ ولایت اور شریعت کو لڑایا جائے یا ان کی لڑائی کروائی جائے اور دیکھا جائے کہ کون جیتا۔ یہ اس میں میرے پڑھنے والے کے دل کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میں ان کا موازنہ کر کے تمہیں داد سمیٹوں۔ جہاں شریعت ہے وہاں ولایت ہے، جہاں ولایت ہے وہاں شریعت ہے۔ بڑی داد کے بعد داد ممکن نہیں ہوتی، لیکن بڑی تائید کے بعد تائید ممکن ہوتی ہے، تو تائید چاہتا ہوں۔ شریعت اور ولایت کیا ہے سمجھے ذرا، شریعت محفوظ ہے، ولایت محافظ ہے۔ پڑھ دیا میں نے، بڑا عظیم جملہ کہا ہے میں نے، شریعت محفوظ ہے۔ جس چار دیواری کے اندر یہ شریعت کا عظیم خزانہ، یہ عاشقوں کو پتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد، یہ تولا، یہ تبرع، یہ خدا کا کرم ہے۔ یہ مومن کی معراج ہے، مومن کے درجات بلند کرنے کے لیے، یہ مومن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ معیار قائم کیے ہیں کہ ان پہ وہ قدم رکھتا آئے اور میری بارگاہ میں قرب پاتا جائے۔ جس امیر المومنین نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، معراج بلندیوں کی انتہا ہے، نماز مومن کی معراج، اور معراج میں علی ہوتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین کے ایک جملہ کہہ دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ کہہ دوں، یاد کر لیں اس جملے کو۔ تفسیر قرآن پڑھیں، اگر فضائل محمد و اہل بیت محمد اگر پڑھنے کا آپ کو شوق ہے نوجوانوں کو، تو تفسیر قرآن پڑھیں۔
بجائے کہ ادھر ادھر کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں آپ پڑھیں، آپ محمد اہل بیت محمد کو پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے ممبروں پہ 95% وہ چیزیں پڑھی جا رہی ہیں جو آپ اور مجھ جیسے گناہ گاروں کی لکھی ہوئی ہیں، کوئی شعر لکھے ہوئے ہیں، کچھ چیز وہ ہماری ان میں نقص ہو سکتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی وائرل رہتا ہی ہے، یہ ہو گیا فلاں توہین ہوگی فلاں، کیونکہ ہم جیسوں نے لکھا ہے کچھ ہو سکتا ہے، مگر جہاں یہ 14 بولتے ہیں نا وہاں کوئی نہیں بولتا۔ سچ اور حق کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں۔ ایک بار محمد اہل بیت محمد کو بھی پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں دین کے بارے میں۔ محمد اہل بیت محمد کیا کہتے ہیں دین کے بارے میں، ایک بار انہیں بھی ضرور پڑھیں، چاہے ایک دن کی ایک آیت پڑھیں، اس کا ایک ترجمہ، اور اس پہ سارا دن اس پہ سوچیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے ایک مسلمان سے، ایک صاحب ایمان سے۔ شریعت اور ولایت لازم و ملزوم ہے، جہاں شریعت ہے وہاں ولایت ہے، جہاں ولایت ہے وہاں شریعت ہے، جہاں علی ہے وہاں سجدہ ہے، جہاں سجدہ ہے وہاں علی ہے۔ شریعت اور ولایت کا کوئی ایسا ساتھ ہے کہ اگر کوئی بچہ دنیا میں آ جائے تو شریعت بھی پہنچتی ہے اور ولایت بھی پہنچتی ہے، مگر شریعت انتظار کرے گی کہ کچھ بڑا ہو جائے، کچھ تھوڑا بڑا ہو جائے، رہے گی ساتھ لیکن کرے گی انتظار کہ کچھ بڑا ہو جائے، پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ، مگر ولایت انتظار نہیں کرے گی۔ تک تو نہیں گئے آپ؟ آخری جملہ ولایت، بسم اللہ، ولایت انتظار نہیں کرے گی۔ اس کان میں بھی علی ولی اللہ جو سن کے آئے ہیں، اس وقت تو ہوش نہیں تھا کہ شکریہ ادا کریں اس اذان کا، اس آنے والی صدا کا۔ میں کہتا ہوں مسلمان تو اسے بڑا مقدر کس کا ہوگا کہ جو تیرے کان میں پہلا جملہ سنائی دیا وہ تھا اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 دفعہ اس کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 دفعہ تاجدار مدینہ کی گواہی اشہد ان محمد الرسول اللہ، 2 مرتبہ ولایت کی گواہی اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ اس کان میں بھی علی ولی اللہ اور ادھر بھی علی ولی اللہ، ایک طرف اذان اور ایک طرف اقامت۔ جگہ جگہ پر علی ابن ابی طالب پر بیٹھ کر تبصرہ کرنے والے لوگوں، کبھی بارگاہ علی سے آ کے پوچھو تو صحیح کہ یہ اذان کیا ہے اور یہ اقامت کیا ہے۔ ممبر سلونی پر امیر المومنین مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے اور فرما رہے ہیں کہ انا اذان اللہ فی الدنیا، ہائے 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 قیمتی بات کرنے لگا، انا اذان اللہ فی الدنیا ومؤذنہ فی الآخرہ۔ فرمایا لوگو میں علی دنیا میں اللہ کی اذان، نماز سے پہلے ہوتی ہے اذان، انا اذان اللہ فی الدنیا، میں علی دنیا میں اللہ کی اذان، ومؤذنہ فی الآخرہ، اور میں آخرت میں اللہ کا مؤذن۔ اذان بھی علی، مؤذن بھی علی، اذان بھی علی، مؤذن بھی علی، جہاں جہاں اذان، اذان بھی علی، مؤذن بھی علی۔ یہ کیسے مؤذن ہیں کہ جو اذان سے بغض رکھتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، مشکل بات اتنی ہے نہیں، کیسے مؤذن ہیں کہ جو اذان سے بغض رکھتے ہیں۔ انا اذان اللہ فی الدنیا، اور مولا نے فرمایا ومؤذنہ فی الآخرہ، اور میں آخرت میں اللہ کا مؤذن۔ میں آپ سب کی طرف سے گناہ گار سا ایک وکیل نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بارگاہ امیر المومنین میں دست عرض کرتا ہوں، یا امیر المومنین، یا لنگر آسمان و زمین، یا والد حسن، یا امیر المومنین، یا غالب لا کل غالب، یا ساقی الحوض والکوثر، یا صوبہ
معذوب الدین یا قائد غر المجلین یا امیر المؤمنین. آپ نے فرمایا وَمُؤَذِّنُهُ فِي الْآخِرَةِ، میں علی آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں. مولا جب ہم اذان دیتے ہیں تو ہم بعد از توحید و رسالت کی گواہی کے جب آپ کی گواہی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. آپ نے فرمایا وَمُؤَذِّنُهُ فِي الْآخِرَةِ کہ آپ آخرت میں ہوں گے مؤذن. مولا جب آپ آخرت میں محشر میں اذان دیں گے تو آپ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد اپنی گواہی میں کیا کہیں گے؟ تو فرمایا بتا دے حلالیوں کو، میں کہوں گا الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی، جو میری ولایت کا منکر ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے. یہ اللہ نے فضیلت. مل کے نعرہ حیدری. دنیا کو ضرورت نہیں ہے، دنیا کو اس پہ جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرقے کو اس پہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علی کے فضائل ہیں، تمہارے نہیں. یہ امیر المومنین کے فضائل ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں. علی کل شیء قدیر نے، جس کی نہ مثل ہے نہ نظیر. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کیا اس آیت کا کیا تیور ہے؟ تم کچھ نہیں چاہتے مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. بیچا تو مسلمان تو نے خود کو نہیں بارگاہ توحید میں. تیرے کہنے پہ 4 قطرے بارش کے نہیں آتے، سر کی درد ٹھیک نہیں ہوتی تیری دعا سے، تیری 100 سال کی پڑھی ہوئی نمازوں سے. تیرے رکھے ہوئے روزوں سے اور تیری اٹھائی ہوئی اتنی بڑی بڑی دین اسلام کی اتنی بڑی بڑی باتوں کی گٹھڑیاں اٹھا رکھی ہیں. کسی کو دکھ درد دور ہو جائے، کسی بیمار کو شفا مل جائے. علی ابن ابی طالب کے یہ فضائل ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں. اور علی نے سودا کیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ. مسجد قباء میں کھڑے ہیں اور آسمان کی جانب چہرہ امامت کر کے کہہ رہے ہیں تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. یہاں پہ آئیں تو پھر بات کریں نا علی ابن ابی طالب کی. سیدھے فضائل تو ہر کوئی پڑھتا ہے امیر المومنین کے. بندہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ بندہ خدا سے کہہ رہا ہے، عبد معبود سے کہہ رہا ہے کہ تو بالکل ہائے 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 تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. اور اگلا جملہ سنیں، علی کے فضائل مان لو دنیا والو، اگر سمجھ نہ آئے تو شک نہ کرنا، لوٹا دینا. 5ویں امام نے فرمایا ہمیں لوٹا دو، تلاشی نہ لینا ہمارے فضائل کی، شک نہ کرنا کہ کہیں جہنم واجب نہ ہو جائے. کہہ رہے ہیں تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. اب علی ایسے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے، اب علی ایسے ہیں جیسے اللہ کل شیء قدیر چاہتا ہے. بچہ دنیا میں آئے شریعت ساتھ ولایت ساتھ، بچہ پلتا رہا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، لڑکپن کو پہنچا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، جوانی میں قدم رکھا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، عقد ہوا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، اللہ نے اولاد عطا کی شریعت ساتھ ولایت ساتھ، اللہ نے اولاد عطا کی، اولاد جوان ہوئی آپ بڑھاپے کی طرف راغب ہوا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، اصحاب کمزور ہونے لگے شریعت ساتھ ولایت ساتھ، بستر مرگ پہ آیا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، مر گیا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، غسل و کفن دے دیا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، قبر تیار ہو گئی شریعت ساتھ ولایت ساتھ، جنازہ پڑھا دیا گیا شریعت ساتھ ولایت ساتھ، 3 جگہ پہ جنازے کو روک کے قبر کے قریب پہنچا دیا گیا شریعت ساتھ ولایت ساتھ. اور جیسے ہی میت کو قبر میں لٹایا شریعت باہر رک گئی، ولایت پھر قبر میں. بولے جس کے اندر علی ہے. بہت شکریہ، خدا آباد رکھے. مل کے نعرہ حیدری. خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے آپ کو. علی والے آباد رہیں، آپ کے چہروں کا نور سلامت رہے. مل کے نعرہ حیدری. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ بزرگان. یہ فضائل اللہ نے عطا، جلنے سے کچھ نہیں ہوگا.
جلنے سے کچھ نہیں ہوگا، شریعت ساتھ، شریعت رک جائے گی، ولایت قبر میں ساتھ، ولایت قبر میں ساتھ، اور اللہ کے پورے جہان میں اس دنیا میں سوائے محبان محمد و اہل بیت محمد شیعان حیدر قرار ہمیں فخر ہے اس بات کا، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کل شیء قدیر کا کہ کوئی گروہ ایسا نہیں اس امت کا کہ جو میت کو قبر میں لٹا کے اور اس کا منہ کعبے کی جانب کر کے اور ہاتھوں کی کینچی بنا کے اور اس کے کاندھوں کو ہلا کے کہے اسما افہم، تلقین قبر پڑھی جاتی ہے۔ مقدر والے ہوں گے وہ لوگ جو یہ تلقین سنیں گے، کبھی کوئی قریبی خدا زندگی کرے آخر یہ دن مقرر ہے سب نے جانا ہے، تو اس مہمان کو کبھی قبر کی لحد تک چھوڑنے جائیں اور وہاں رکیں تھوڑی دیر، آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کس گھرانے کی اطاعت اللہ نے آپ کے مقدر میں نصیب میں رکھی ہے۔ تلقین صرف تلقین نہیں ہے، ایک پوری مجلس ہے قبر میں، ہائے ہائے پوری قبر میں ایک پوری مجلس ہے۔ یہ تلقین صرف تلقین نہیں ہے، اسما افہم فلاں بن فلاں هل انت للعاد الذي فرغتنا عليه من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ساری گواہیاں دی جاتی ہیں اور اس کا کاندھا ہلا کے اور کہا جاتا ہے گھبرانا نہیں، ابھی تیری قبر میں علی آئیں گے، ہائے 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 ابھی تیری قبر میں حسن آئیں گے، پھر تیری قبر میں حسین ابن علی آئیں گے، پھر علی ابن الحسین آئیں گے، محمد ابن علی آئیں گے، پھر جعفر ابن محمد آئیں گے، موسیٰ ابن جعفر آئیں گے، علی ابن موسیٰ آئیں گے، محمد ابن علی آئیں گے، علی ابن محمد آئیں گے، حسن ابن علی آئیں گے، اور تیری قبر میں قائم آل محمد آئیں گے۔ تلقین کے پہلے لفظ ہیں اسما افہم، اس کا معنی ہے سن اور سمجھ۔ کبھی سوچا سنتا تو وہ ہے جو زندہ ہو، اور زندہ وہ رہے گا جس کا امام علی ہوگا، من مات علی حب آل محمد مات۔ ولایت دی اتنی وڈی قیمت دیتی ہے علی دیاں دھیاں، ولایت بچ گئی علی ابن ابی طالب دی، لیکن بھائیو بھار بڑا وڈائی، وزن بڑا ڈھیر ہے اس ولایت دا، وزن اتنا زیادہ ہے کہ 1600 میل سجاد ضعیف ہو گیا ہے۔ اللہ ہائے قبول فرمائے، خدا قبول فرماوے، صدقہ محمد والے اتنا زیادہ وزن آئی ولایت علی ابن ابی طالب دا، اتنا ستایا گیا اس ولایت دے جرم وچ آل رسول نو، عزادارو اتنا تڑپایا گیا ہے کہ شام دے زندان دے پہنچ دیاں تک ساریاں بیبیاں ضعیف ہو گئیاں ہیں، ساریاں بیبیاں دے وال سفید ہو گئے، اللہ قبول فرماوے، ساریاں بیبیاں دے وال سفید ہو گئے۔ ایک جملہ آکھن لگا مصائب دا اگر پہنچ گیا تو مجلس اس جملے تو ہی ہو جائے گی، صرف سکینہ دے کان زخمی نہیں، اللہ اکبر، اللہ قبول فرماوے، جوانوں صرف سجاد دی 4 سالاں دی معصومہ بہن دے کان زخمی نہیں، علی دیاں دھیاں دے بھی کان زخمی، علی دیاں نوحاں دے بھی کان زخمی، علی بادشاہ دیاں دھائیاں دے بھی کان زخمی، اور 38 ہجری تو پاک سیدہ عالیہ نے پرورش کی تھی سید سجاد دی، اور عزادارو 61 ہجری و شام دے بازارچ 38 اور 2 40 40 تے 2 کم از کم 23 سال بی بی عالیہ سجاد نو پالے آئے، لیکن شام دے بازارچ ایک ایسا موڑ آیا ہے لوگاں اتنا مارے آئے پتہ ہی نہیں لگدا انہاں وچ علی دیاں دھیاں کیڑیاں نے، مرحبا۔ اور عزادارو جڑا اعلان ہویا ہے، ماتم دی صدا آ گئی ہے، مجلس قبول ہو گئی ہے، اعلان ہویا ہے تو اعلان کر کے آدھے آئین بدلے لہلاؤ باغی دیا بہنا آ گئی ہے، مرحبا مرحبا عزادارو مرحبا، اللہ ہائے قبول فرماوے عزاداران دی میری دعا ہے۔
اتنا ماریا گیا. اور جبانو آج دی مجلس میں کوئی تفصیلی مسائب اس حوالے نال جس طرح سے پنجاب وچ پڑھ دیا میں وہ جملے پڑھاں گا جڑا ہر انسان سمجھے گا, ہر درد مند سمجھے گا. خون آسانی نال نہیں رویا جاندا. خون ایک مرد دا آنسو بڑی مشکل جگر چوں نکلدا ہے اور بڑی مشکل مرد نہیں روندے. مستورات دی نسبت مرد دا رونا مشکل. اے جو 40 سال خون رویا ہے اوہ میں صدقے ہو جاواں. اس چندے عزادارو میرا ایک جملہ تو ان روزانہ افطار دے وقت یاد آئے گا. اگر تو اڑے دل وچ قبر حسین ہے تو ان روزانہ یاد آئے گا. کوئی ایسا روزہ دار تساں ویکھیا جڑا روز افطاری ویلے رووے؟ ہائے ہائے ہائے. کوئی ایسا روزہ دار تساں اپنی زندگی چ ویکھیا کہ جڑا افطار دے وقت رووے اور پانی نہیں خون رووے؟ سید الساجدین دے سامنے ماہ رمضان المبارک جدوں کوئی صحابی پانی دا جام رکھدا ہے نا, سید الساجدین پانی دا جام ویکھ کے تڑپ دے آئے. لوگ آدھے مولا تسی تڑپ کیوں رہے ہو؟ تو کربلا والے پاسے چہرہ کر کے فرمان ہائیو میرا پیاسا بابا حسین. بابا سجاد نو پانی مل گیا. بابا میرا 2 دریاواں دے درمیان 3 دن دا پیاسا ماریا گیا. بابا واحد سید سجاد. بادشاہ ابو الفضل العباس علیہ السلام دے مسائب پڑھنے لیکن وہ مسائب ہور رنگ وچ پڑھنے. خون کدو روئن سجاد, خون کدو روئن. دیکھو جو کربلا وچ 12 محرم جنازے دفن کرن دا مرحلہ انہوں بڑا کٹھن آئی, بڑا مشکل ترین مرحلہ آئی. ایک جنازہ اگر دفن کرنا پہ جاوے کسی مسلمان نو, اسا خود جنازے دفنا کے ویکھیں لا تعداد سجنہ دے بھائیاں دے ساڑھے سامنے دنیا دی حقیقت ایاں ہے. کوئی شے آکے سن دھوکہ دے لوے بھئی اسی بڑی شیاں تو اے خیال ہے کسے دا. اسی علی آلین دے سامنے دنیا دی حقیقت کھول دیتی ہے رب نے. کوئی حقیقت نہیں. انہوں بنان آلے فرمایا ہے دھوکہ ہے, جس بنائی اس فرمایا ہے دھوکہ ہے. فرمایا بھی قرآن اچھے تے جنہ واسطے بنائیے انہاں منہ ہی نہیں لایا دنیا نو. مومنین دے سامنے کھانا رکھنا آسان ہے تے جے علی اکبر دا قاتل دسترخوان تے ہوئے. مرحبا مرحبا مرحبا. علی اکبر دا قاتل سجاد دے دسترخوان تے ہوئے. آزادارو اپنے بھائی نو پانی پلانا آسان ہے, اور اگر 19 رمضان قاتل علی ابن ابی طالب دا ہوئے. عباس علیہ پاس منہ کر کے فرمان لگے عباس زینب نو آگ شربت دے میرا قاتل گھبرا گیا. اس ویڑے تے اللہ صلوات پڑھئے, کتنے بلند ہونگے, کتنے عظیم ہونگے. سید الساجدین 12 محرم بازار کوفہ وچ پھوپھیاں نو چھوڑ کے علم امامت نال کربلا پہنچے. امام فرمائے کٹھی قبر تیار کرو. ایک قبر تیار ہوئی. حسین بہت بڑے مظلوم ہیں نزادارو. تسی جدو بھی کربلا جاؤ اے ذہن وچ رکھو کہ جس ذریعے تے تسی سلام واسطے گئے ہو پیش ہوئے ہو امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ, اس قبر دے اندر حسین تنہا نہیں ہیں. مرحبا. گریہ بلند ہو گیا, گریہ بلند ہو گیا. پردے دار ماما بھینا دی آوازاں بلند ہو گیا. میرے تے سوال کرو ماتمیوں کے ہور کونے پیران لے پاسے یوسف تو سونا علی اکبر. مرحبا 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 مرحبا. اور سینے اندر مولا علی اصغر, سینے دے اندر. ہائے ہائے ہائے. عزادارو اگر اجازت دیو ماتمیوں تو میں اس روایت نو کھولنا چاہنا. قوم بنی اسد ایک بندے آکھیا مولا اے تواڈے بابا دے سینے تے گوشت دا ٹکڑا کیسا؟ امام تڑپ کے فرمایا یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں, میرا بھائی علی اصغر ہے. مرحبا. اجرکم ابا عبداللہ, اجرکم ابا عبداللہ. خدا بیمارن شفا عطا فرماوے. عزادارو سید الساجدین اتنا, اور اے پڑھنا بڑا آسان, اس بات کو پرکھنا سوچنا یا اس در سے گزرنا اتنا ہی کٹھن اور مشکل ہے. سید الساجدین اکھا نال علی اکبر جیسے بھائی دا جنازہ. بھائیو علی اکبر
کہ جس دی زیارت واسطے پورا خاندان انتظار کر دیں کہ زینب عالیہ کدو نقاب ہٹاون تے علی اکبر دی زیارت کریے. اس علی اکبر دا جنازہ دفن کرنا سجاد واسطے. جو علی اکبر دے ماتمیوں میں ایک لفظ آکھنا چاہنا تے سجاد علی اکبر دا جنازہ اس وقت دفنایا جدو علی اکبر دا ساری نال کوئی نہ حسین دا سر نال آئی نہ علی اصغر دا سر نال. مرحبا آزادارو. زندگی دا کوئی پتہ نہیں. ایک وین کرنا چاہنا. حضرت امام سجاد اتنے کٹھن مرحلے بچ بھی خون نہیں روئے. سید سجاد خون نہیں روئے. پانی روئے خون نہیں روئے. سید سجاد شام غریباں ہو گئی تو شام غریباں دے بڑے اشعار پڑھے ماشاءاللہ. اور جناب سغرا دے درد کی درد حسین بادشاہ. ساڈے بزرگ فرمیندے ہوندے حسین درداں دا قرآن ہے. اولاد دے دکھ، ہمشیرہ دے دکھ، بیٹی دے دکھ، اکبر دے دکھ، سجاد دے دکھ، پوتیاں دے دکھ، نواسیاں دے دکھ، دائیاں دے دکھ، گھر دے دکھ، ماں دا دکھ. ہائے ہائے ہائے. ماں دا تا اتنا دکھ ہے کہ شیش ابن ربی نے حسین دے پہلو وچ نیزہ ماریا. میرا آزاداراں تے سوال ہے جتھے نیزہ لگیا ہے کون یاد آیا ہوئے گا؟ گریہ بلند ہو گیا. مجلس قبول ہو گئی. جوانوں جہاں پر نیزہ لگا ہے کون یاد آیا ہوگا؟ ماں. حسین کربلا منہ کیتا مدینے ال فرمایا اما زہرا اما تیرا بھی پاسا زخمی ہویا. اما آویک حسین دا بھی پاسا زخمی. یا کنڈ پچھو آواز آئی حسین میں مدینے نہیں میں تیرے نال کربلا رو گئی. سید سجاد صرف پہلا خون دا قطرہ دسنا ہے جوانوں. اور تسی سید الشہداء نو رون واسطے بالکل اپنے آپ نو محتاج نہ کریں کہ ہم بارگاہ جائیں گے تو گریہ کریں گے. نہیں، دن میں روئیں، ہر روز روئیں. کوئی دن ایسا زندگی میں نہ ہو کہ جس میں ہماری آنکھ سے ایک آنسو غم حسین میں نہ نکلے. خدا نہ کرے کوئی زندگی میں وقت رکھ لیں. 1 منٹ حسین کی طرف منہ کرے رخ کریں کربلا کی جانب یا حسین کہہ دیں آنسو آ جائے گا. اور پھر اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں. سجاد خون نہیں روئے، دفن کر دیتا. گنج شہداء سب جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ یہاں کتنے دفن ہیں، کس کس حال میں دفن ہیں؟ انج دفن ہیں سجاد ایک قبرچ کم از کم 80 زیادہ تو زیادہ 120 شہداء نو دفنایا. شہداء دا خون پورے ہتھاں تے، چہرے مبارک تے خون. لوگ جنازے دے رہے ہیں سید سجاد نو. سید سجاد لہدچ کھلو کے جنازے نپریل. سید سجاد خون نہیں روئے. سید سجاد نے تعویذ قبر بند کیتا. قوم بنی اسد کچھ لوگوں نہ کہ اے سید سجاد فاتحہ جھل لو، شہداء دا فاتحہ لے لو. سید ہو جانی مجلس بارگاہ دا نام بھی در عباس ہے. ہائے انج کرنا جو علی دیا دھیا چاندیاں. سجاد تڑپ کے فرمایا اگر تھک نہیں گئے میرا ایک جنازہ نہر فرات رہ گیا. مرحبا ماتم دی صدا جڑے مولا عباس دے نوکر. میرا ایک جنازہ. مرحبا جوانوں گریہ بلند ہو گیا. میرا ایک جنازہ نہر فرات رہ گیا. اگر تھک نہیں گئے تو میرے نال میرے چچا عباس دا جنازہ دفن کروا دو. ہے مولا کون تواڈے وفادار چچا عباس جڑے 2 محرم قبیلہ بنی اسد چاہے او عباس. کچھ لوگاں نے آکھیا سجاد نو جناب عباس دی طرف نہ لے کے جاؤ ورنہ سجاد مر جان گے. جڑی حالت عباس دی سب تو زیادہ کربلا وچ امام حسین علیہ السلام تو بعد جس ہستی نو ماریا گیا، جس دے لان تے اعلان ہویا لوگو جس علی تو بدلہ لینا وہ میدان چاہ جاوے علی دا ہم شکل عباس زین تو لہ گئے. اور اتنا ماری ہے حضرت ابو الفضل العباس نو. کوئی حصہ کسے جاتے، کوئی حصہ کسے جاتے، کوئی حصہ کسے جاتے. کوئی ہے ماتمی تو میں ایک لفظ آکھنا چاہنا. عباس او مظلوم ہے جس دا جنازہ 4 ملکاں دیاں بدماشاں تقسیم ہو گیا.
مرحبا 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 خدا ہائے قبول فرما، خدا گریہ قبول فرماوے عزادارہ دا۔ سید الساجدین فرمایا، کتاب دا نام ہے حدیث کربلا، راوی لکھ دن کسے بھی جنازے تے سید سجاد نے کوئی چٹائی کوئی کپڑا نہیں منگوایا، کسے بھی جنازے تے کوئی کپڑا نہیں منگوایا سید الساجدین نے لیکن ایسی حالت آئی جنازے ابوالفضل العباس دی، فرمان لگے کسے کل کوئی چٹائی ہے، چٹائی دے لفظ روایت چٹائی ہے، ایک چٹائی ہے اور چٹائی ہے معافی دے دینا ماتمیوں، چٹائی ہے مولا عباس دے ٹکڑے رکھ کے سید الساجدین خود قبر اترے اور قوم بنی اسد دے لوگ آکھ دن کہ بڑی دیر ہو گئی مگر سجاد واپس نہیں آئے۔ ایک بزرگ آکھیا ذرا پتہ کرو کہ دائیں سجاد مر تو نہیں گئے، کتنا ماتم ہونا ہے میں نہیں جاندہ۔ اے آکھ دن جو دوساں ویکھے ہے تو سجاد حضرت عباس دی لاش دے ٹکڑیاں تے چہرہ رکھ کے مچھلی یار تڑپ دے بھی ہیں تے رو رو کیا دن چچا جس کے ضامن تھے وہ بازار کھڑی ہے، وہ بازار میں کہہ رہی ہے ردا دے دو نحنو بنا تو مرحبا، چاچا جس دا ضامن ہے وہ بازار ہے۔ جوانوں میرا سارے عزادار اور ماتمیاں تے اور پردے دار مستورات تے میرا سارے عزاداراں تے سوال ہے، نہ سجاد قبر امام حسین علیہ السلام ات خون روئے، نہ 72 شہداء دی قبر ات خون روئے، نہ مولا ابوالفضل العباس دا جنازہ دفنان لگیاں خون روئے، تو میرا سوال ہے خون روئے کس ویلے، خون روئے کس ویلے؟ ہن ماتم جانے تے شام علی سین جانے، خون اس ویلے روئے جدو شام دے بازار اچ علی دی دھینو سجاد بے کے ٹردہ ویکھیا، ماتم دی صدا آوے عزادارو، سید آکھن لگیا نانا دین بچیا یا کوئی نہ، نانا دین بچیا یا کوئی نہ، آئی شام دیاں تنگ گلیاں ویچا علی اکبر دے باراتے ہائے ویکھ کے جنج اللہ راسیاں دی او لتھے پتھران دے برساتے ہویا کیے جنج قدم قدم تے۔ مرحبا مرحبا زادارو، رک رک ونجے گھبرا گئے کل ساداتے ہویا کیے ایک موڑ یوتے ہائے سیدانو ہائے 8 پہاڑ دی ڈھال گئے۔ مرحبا گریہ بلندے گریہ بلندے لوگا دن پتھر مارو علی دیاں دھیاں آ گئی، اللہ اکبر۔ عزادارو کیویں برداشت کرو گے؟ کوئی عورت آدھی ہے میں ان پتھر مارنا ہے جندے گردن نال ہاتھ بدھے ہوئے، کوئی عورت آدھی ہے میں اس نو پتھر مارنا ہے جندے والاں چو خون جاری ہے۔ کتنا ماتمیوں پرسون ہے، ایک عورت نال علی نو آدھی ہے جلدی مار قیدی گزر گئے، ہنس کے آنکھ دیئے میں سارے آنو نہیں مارنا، میں ان مارنا ہے جندہ نام زینب ہے۔ ماتمیوں زینب دا نام آیا، حضرت عباس دے سر پرواز کیتا، بین رقیہ دے کولا کے آدھے ہے خطرہ ویچا، بازار رقیہ تین کرنا ہے بین۔ مرحبا دفاع غازیہ دن ہون نہیں دسنا، میں بین غازی دی دے اپنا نا بدلائے، رقیہ بی بی آدن میں کی آکھاں، عباس آدن ہر موڑ تے آکھ میں زینب ہاں، ہائے منہ والا نال چھپا کے کوئی نہیں جاندہ تینوں زینب سمجھ کے۔ یا حسین یا حسین مرحبا 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 مرحبا
جوانو ساری مجلس جوانا واسطے ساری مجلس بزرگاں سادات دے احترام واسطے اے آخری وین میں اپنی پردے دار بہنا واسطے بیٹیاں واسطے پردہ خدا انہاں پردہ نصیب فرماوے ایک عورت ماتمیوں جس دے ہاتھ وچ بہت بڑا وزنی پتھر ہے نال علی عورت آدھی ہے جلدی ماں اور قیدی تھوڑے جے رہ گئے اے آدھی ہے میری مجبوری ہے جنوں میں مارنا ہے ان کدی سجاد چھپا لیندے ان کدی ماں چھپا لیندی ہے جنوں میں مارنا ہے ان دی عمر 4 سال میری سین رو کے آدھی ابا سکینہ بچا لے بین دے کولا کے آدھا جویں شام دے وچ آئے حکم دی تئی انج کربل چا فرماؤ سیدہ دھے نابے وہ پلان میرا اللہ جی جی بھائی جی نوکران لکھویری آقا ہاتھ نہ جوڑو میں غلاما جدو تسی ہاتھ بندے ہو میں نو کربلا یاد آ جان دیئے 9 لاکھ دے سامنے سکینہ ہاتھ بندی رہیا رو کے آ دیا نہ مارو میرا 3 دن دا پیاسا باب ہے کدی تا زمانہ پچھیا او شیعوں رون دے کیوں ہو اکبر ماریا جاویا اسی نہ رویے ہاں قاسم تے گھوڑے بھجاوینا اسی نہ رویا ہکو درد کھا گیا ہے نہ جوڑ بازار تے زینب دا ہے بے واس بازار آگے اگوں شام دیاں وسدیاں میرا اللہ ذکر ازا قبول فرما مسعود رضوی شاہ صاحب اسد شاہ صاحب عامر شاہ صاحب مولانا وسیم عباس میرے علی بھائی ملک اجاز صاحب میرے جتنے نوجوان میرے جتنے بزرگان میرا اللہ ان جوانوں ہمیشہ آباد اور شاد فرما ایکو درد کھا گیا رو کے آدھی آئی نہ جوڑ بازار تے زینب دا مولانا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ایک نوہ پڑھدا جس تے مور علی دی ادھیاں دی بی بی آدھی ہے میں لوگو دھی علی دی ہاں میں تھے منتا علاوہ چاہے لٹی گئی ہے چادر میری توڑے متیاں بجھاو چاہ رو کے فرمایا کھڑن بدماش چوکاتے میرے ہن نال بھر جائیاں ہائے ساکوں چادر جے نہیں دین دے توڑے مجمع